الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم ناظرین سامعین، ہماری گفتگو، ہمارا سلسلہ، ہمارا درس چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز احادیث صحیحہ کی روشنی میں، صحاح ستہ کی روشنی میں پیارے آقا کی نماز کا کیا انداز ہوتا تھا، پیارے آقا کا نماز کے حوالے سے کیا تعلیمات کا انداز ہوتا تھا۔ آج ایک اور موضوع، جی ہاں، اذان اور اقامت دینے کے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ جو شخص اذان اور اقامت اور امامت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں سمندر میں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا موضوع ہے عوام الناس کے لیے کہ اذان اور اقامت اور امامت کرنے والوں کے تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن اذان کا، اقامت کا جواب دینے کی کیا برکتیں ہیں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں امام الانبیاء کی زبانی احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ جی ہاں، کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کی اذان اور اقامت کو سنو تو وہی کلمات دہرا لیا کرو، انشاءاللہ عز و جل ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی تمہارے 1,000 درجات بلند فرمائے گا۔ ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی تمہارے 1,000 گناہوں پر معافی والا معاملہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ معاملہ عورتوں کا ہے۔ مردوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ بات ہمارے لیے تو نہیں ہے، تو آئیے حدیث مبارکہ مکمل نہیں ہوئی ہے، سنیے اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا۔ عورتوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ یا نبی اللہ، یہ تو عورتوں کا معاملہ ہے، مردوں کا معاملہ کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کا اس سے دگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم ناظرین، ذرا سوچئے تو صحیح، نکالیے نا اپنا کیلکولیٹر، کاؤنٹنگ کیجئے کہ دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں۔ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ جی ہاں، 4 نمازوں کے اوقات میں جو اذان ہوتی ہے ان میں 15 کلمات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 15 کلمات اقامت کے اندر ہوتے ہیں، اور قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اضافہ کیا جاتا ہے تو 17 مرتبہ وہ ہو گئے۔ اور فجر کی اذان کے اندر 15 کلمات تو ایز اٹ از وہی ہیں کہ جو دیگر نمازوں کی اذان کے اندر ہے، اور 2 کلمے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہے۔ میرے محترم ناظرین، ذرا نکالیے کیلکولیٹر اور حساب و کتاب کیجئے کہ بے شمار نیکیوں کا خزانہ ہے، نیکیوں کا انبار ہے۔ گویا اگر عورتیں سن رہی ہیں، میری مائیں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، تو کیا ہے، اگر وہ اذان اور اقامت کا جواب دیں گی تو جی ہاں، کاؤنٹنگ کیا ہوگی کہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے، 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا مردوں کا معاملہ اس سے دگنا ہے، 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، 3,24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل خوش ہو گیا ہوگا۔ تو پھر ہم نے آج کے درس سے کیا سیکھا؟ پچھلے درس میں ہم نے مسجد میں داخلے کا انداز، مسجد سے باہر جانے کا انداز حدیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کیا۔ آج اذان اور اقامت کے جواب کا کیا ثواب ہوتا ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، نہ جانے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، تو یہ طریقہ ہمارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حدیث صحیحہ کی روشنی میں اگلے درس میں ملیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے۔